ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي الله لنوره من يشاء. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء، اور از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء، پھر ہو ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ، پھر ہو ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ، جن کا ذکر پاک ہے گویا کے ذکر کبریا، جن کا ذکر پاک ہے گویا کے ذکر کبریا. رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہر اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہر اللہ سے. ہے درود پاک بھی ذکر شہر عالی مقام. یہ سیدی شیخ الاسلام باقی جامع جامعہ قدس اللہ سرہ العزیز کے اشعار ہیں جو درود پاک کی عظمت و فضیلت میں، سلام کے فوائد و برکات کے بیان میں آپ نے نظم فرمائے ہیں. ہے درود پاک ہی ذکر شہر عالی مقام، ہر طرح سے جس کا ہے خالق کو منظور اہتمام، ہر طرح سے جس کا ہے خالق کو منظور اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں اس میں تمام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں اس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہے خود ربی شریک، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود ربی شریک، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہے خود ربی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. اب آپ اس تصور اور اس فکر کی عظمت کو غور فرمائیے کہ محشر کا میدان ہوگا اور حضور پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والا کیسے قریب ہوگا وہ، اور اس کثرت سے ہوگا نور اس دن اس کے ساتھ، یعنی جو کہ پڑھتا ہو درود اس کو شفاعت ہو نصیب. اہل سنت کا عقیدہ اور اہل سنت کا طریقہ اپنے محبوب پاک کو یاد کرنا اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنا ہے. جو کہ پڑھتا ہے درود اس کو شفاعت ہو نصیب، راضی ہوگا حق گواہی دیں گے جب اس کے حبیب. یہ درود پڑھنے والا
کل محشر میں رب کو راضی کر لے گا اور رب راضی ہوگا، حبیب شفاعت فرمائیں گے، گواہی دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو کہ پڑھتا ہو درود اس کو شفاعت ہو نصیب، راضی ہوگا حق، گواہی دیں گے جب اس کے حبیب، عرش کا سایہ ملے گا، ہوگا حضرت کے قریب، عرش کا سایہ ملے گا، ہوگا حضرت کے قریب، ہوگا روز عید اس کو حشر کا روز محیط، یعنی محشر کا جو ہیبت ناک دن ہے اس کے لیے جشن اور عید کا دن بن جائے۔ درود و سلام پڑھنے والے عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی نوازشات ہوں گی، فرما رہے ہیں جو کہ پڑھتا ہو درود اس کو شفاعت ہو نصیب، راضی ہوگا حق، گواہی دیں گے جب اس کے حبیب، عرش کا سایہ ملے گا، ہوگا حضرت کے قریب، ہوگا روز عید اس کو حشر کا روز محیط، اور اس کثرت سے ہوگا نور اس دن اس کے ساتھ، اور اس کثرت سے ہوگا نور اس دن اس کے ساتھ، جس کی وسعت میں سما سکتی ہو ساری کائنات، یعنی اس کثرت سے درود اس کے ساتھ رہے گا کہ اس کی کثرت کی وجہ سے پوری کائنات اس میں سما سکتی ہے۔ ایک ایک عاشق مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک ایک درود و سلام پڑھنے والے کے ساتھ کیسا نور رہے گا اور کتنی کثیر تعداد میں رہے گا، اور اس کثرت سے ہوگا نور اس دن اس کے ساتھ، جس کی وسعت میں سما سکتی ہو ساری کائنات، اور پھر عرش کا سایہ جب ملے گا، آقا کے قریب ہوگا، حشر کا دن یوم عید ہوگا، تو اس کی حالت کا کیا حال ہوگا؟ اس کے نصیب پر قدسیان فلک بھی مرحبا مرحبا کہہ رہے ہوں گے، ملائکہ کروبین بھی کہہ رہے ہوں گے، اے مصطفیٰ علیہ السلام کے عاشق جانثار، تیرا درود و سلام رائے گا نہیں ہوا ہے، آج دیکھ اس کی برکت تو پا رہا ہے۔ درود پاک کیسی طاعت ہے، دیکھو آپ، ہر عبادت تنہا بندہ کرتا ہے، رب معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، لیکن درود کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محبت سے ہے۔ وہ رب عبادت نہیں کرتا، اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں ہمیں بھی شریک کر لیا۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کی محبت میں کسی اور کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتا۔ لڑائیاں ہوتی ہیں کوئی اور شریک ہو رہا ہو تو، رقابتیں جنم لیتی ہیں، دنیا کی محبتیں مجازی ہیں، اس میں رقابتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اس میں مزاحمتیں ہیں، اور حبیب پاک کا رب حبیب کو تنہا پوری کائنات نے اپنے حبیب بنایا، اور صرف اپنا حبیب ہی نہیں بنایا، اجازت دے دیا تم بھی اپنا حبیب بنا لو، تم بھی میرے محبوب کو چاہو۔ اور دیکھو درود میں پڑھ رہا ہوں مگر تنہا میں ہی نہیں، فرشتوں تم بھی پڑھو، اے مصطفیٰ کے امتیو تم بھی پڑھو۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہے خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ وہ درود و سلام ہے جس میں رب اور حق شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہے، اور وہ لا شریک لہو کہہ رہا ہے، اے گناہگارو تم بھی شریک ہو جاؤ، اے نیکوکارو تم بھی شریک ہو جاؤ، اے ابرار تم بھی شریک ہو جانا، اے اخیار تم بھی شریک ہو جانا، اے اغواص تم بھی شریک ہو جانا، اے اقتاب تم بھی شریک ہو جانا، اے اوتاد تم بھی شریک ہو جانا، اے نقبات تم بھی شریک ہو جانا، اے نجبات تم بھی شریک ہو جانا، اے علماء تم بھی شریک ہو جانا، اے فقہاء تم بھی شریک ہو جانا، اے محدثین تم بھی شریک ہو جانا، اے متکلمین تم بھی شریک ہو جانا، اے مفسرین تم بھی شریک ہو جانا، اے مقربین تم بھی شریک ہو جانا، اے صالحین تم بھی شریک ہو جانا، اے مصلحین تم بھی شریک ہو جانا، اے متقین تم بھی شریک ہو جانا، اے مذنبین تم بھی شریک ہو جانا۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہے خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ تو یہ ہے ہمارے شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز محبت۔ آپ نے کس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ،
سید الانبیاء، امام المرسلین، اکرم الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت الراسخین، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیسا نظرانے محبت پیش کیا ہے درود و سلام کے حوالے سے۔ اسی سے فکر شیخ الاسلام کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شیخ الاسلام کی فکر اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی ہے اور دین اسلام کی پاسبانی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی رہبری اور دین کی حفاظت کے لیے ان کی ایک ایک سانس وقف ہو چکی تھی، ایک ایک لمحہ وقف ہو چکا تھا۔ آپ کو میں دل کی ابھی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کی کمیٹی کے تمام بزرگوں کو، ذمہ داروں کو، اراکین کو، عہدیداروں کو، مصلیان کو، امام و خطیب حافظ مولانا غلام غوث خان صاحب، کامل فقہ جامعہ نظامیہ کو، اور تمام شرکت فرمانے والے علماء کو، خطبہ کو، ائمہ کو، سزا خانان کو، منتظمین کو، محبین کو، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے نصیب میں کیسے اچھے لمحات رکھے ہیں کہ آپ ان کا ذکر یہاں کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر وہاں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جس شیخ الاسلام کو، جس امام اہل سنت کو، جس پاسبان سنیت کو آپ یاد کر رہے ہو، ان کے احسان سے ہم سبکدوش ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم لوگوں کی قسمت سنوارنے کے لیے وہ آئے تھی آرزو مدینے میں رہنے کی عمر بھر، تھی آرزو مدینے میں رہنے کی عمر بھر، وہ بھی نبی کے حکم پہ واری ہے دیکھیے، وہ بھی نبی کے حکم پہ واری ہے دیکھیے، اس جامعہ پہ رحمت باری ہے دیکھیے، اس جامعہ پہ رحمت باری ہے دیکھیے، فیضان علم آج بھی جاری ہے دیکھیے۔ لکھا ہے قادیانی کا ڈنڈا شکن جواب، لکھا ہے قادیانی کا ڈنڈا شکن جواب، فاروقیت کی ضرب یہ کاری ہے دیکھیے، فاروقیت کی ضرب یہ کاری ہے دیکھیے، انوار احمدی میں ہے نور نبی کی بات، انوار احمدی میں ہے نور نبی کی بات، کتنوں کی اس نے فکر سدھاری ہے دیکھیے، کتنوں کی اس نے فکر سدھاری ہے دیکھیے۔ انوار احمدی ایک کتاب ہے آپ کی، افادۃ الافہام قادیانیت کے رد میں، یہ بھی ایک لاجواب کتاب ہے جس نے ایوان قادیانیت میں زلزلہ برپا کر دیا، اور آج تک قادیانیت کے کسی ایک فرد سے بھی اس کا جواب نہ ہو سکا۔ اس کا حقیقی چہرہ آپ نے کھول کر دکھا دیا، اور اس کے بے بنیاد تمام کے تمام امور کو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں باطل قرار دے دیا، اور اہل سنت کے ختم نبوت والے پاکیزہ عقیدے کی حفاظت اور حمایت ہے۔ اور انوار احمدی میں آقا کے انوار کا ذکر ہے، آقا کے کمالات کا ذکر ہے، آقا کی میلاد کی برکتوں کا ذکر ہے، اور یہ جو اشعار آپ نے ابھی سنے ہیں یہ بھی انوار احمدی کے اخیر میں شیخ الاسلام نے رکھے ہیں۔ بہت سے مسدسات ہیں شیخ الاسلام کے، اور اس میں اہل سنت کے عقائد آپ نے واضح کیے۔ آپ نے بھی نعتیں سنی ہے، میں بھی سنتا ہوں، یقیناً ہر عاشق کو نعت پاک سے شغف ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں شیخ الاسلام کی نعتوں کو تو اس کے اندر عقیدت و محبت تو ہے ہی ہے، ایک ایک مصرے سے، ایک ایک فقرے سے ظاہر ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اہل سنت کے عقیدے کا بیان بھی ہوتا ہے، اہل سنت کے عقیدے کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ذرا میں اس کی ایک سیر کراتا ہوں آپ کو، تاکہ شیخ الاسلام کا نظریہ اشعار کی شکل میں کیسا نکھرا ہوا ہے ہمارے چہرے کو نکھارے۔ آئینہ سامنے ہے، چہرہ دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ اب اس آئینے میں ذرا دیکھیے گا کیا فرما رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں ایک عقیدہ ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود و سلام کا، میلاد پاک کا، آقا کے بے مثل و بے مثال ہونے کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ہم اللہ کی عطا سے کیا جانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ کہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں۔
جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ظاہر ہے وہ بھی آپ پر ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے وہ بھی آپ پر ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، اللہ نے وہ علوم آپ کو سکھائے جو آپ نہ جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر یہ فضل عظیم ہے۔ یعنی پوری دنیا آج ریسرچ کا موضوع بنی ہوئی ہے، دنیا کی ایک ایک چیز پر ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے، کبھی زمین پر، کبھی آسمان سے متعلق چیزوں پر، کبھی زمین اور آسمان کے بیچ کی چیزوں پر، کبھی سمندر کی تہ میں چھپی ہوئی چیزوں پر، کبھی معدنیات پر، کبھی سیال لکوڈ مادے پر، کبھی منجمد مادے پر، مختلف چیزوں پر ہو رہی ہے تحقیقات، ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، ہمارا پروردگار فرما رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے ہے حبیب دنیا کی پونجی شارٹ ہے، مختصر ہے۔ قلیل، قلیل کا معنی تھوڑی، دنیا کیا ہے؟ تھوڑی ہے، مگر اتنی ہے تھوڑی ہے، جس کو اللہ تھوڑی کہے وہ اتنی ہے آج تک پوری دنیا کا سراغ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ چیز دریافت کی جا رہی ہے، وہ دریافت کی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے، اس کے اندر یہ کیمیکل ہے، اس کے اندر یہ فائدے ہیں، اس کے اندر یہ نقصان ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس میں فلاں ہے، چل رہی تحقیق چل رہی ہے۔ خلیل کا یہ عالم ہے، پوری دنیا کو آپ اپنے ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے سے جان لیے بول سکتے آپ؟ نہیں صاحب، آنکھ کو جاننے والا گردے کو نہیں جانا، اس کا اسپیشلسٹ، اس کا اسپیشلسٹ۔ پہلے کیا ہے؟ پورے بدن کا ایک آپ بولے نہیں، ہر چیز کا علاج۔ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس ہارٹ کا علاج کر سکتے ہیں؟ کرا سکتے کیا؟ نہیں کرا سکتے۔ تم بولے گا بھائی میرا سبجیکٹ قلب کے بیماریوں کا علم رکھتا ہے، آنکھ کا ڈاکٹر دوسرا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہتر ہے۔ تو ایک ایک انسان کے بدن کے حصوں کا بھی الگ الگ ریسرچ اسکالر موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہے، لیبارٹری میں موجود ہے، اور اس پر تحقیقات ہو رہی ہے۔ ٹھیک، پوری دنیا پر کسی کو عبور ہے بول سکتے آپ؟ بول سکتے نہیں نا؟ یہ سب قلیل ہے، وہ قلیل ہے تو یہ عالم ہے کہ کوئی ایک پوری دنیا کا احاطہ نہیں کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے یہ عظیم ہے، فضل عظیم ہے۔ قلیل تک کوئی نہ پہنچ سکا تو عظیم تک کون پہنچے گا؟ سمجھے آپ؟ حضور کے علم کو جو ناپنا چاہتے ہیں وہ نادان ہیں۔ آپ ہی کے محلے کے بزرگ حضرت خواجہ شوق، کیا پیاری بات شوق سے کہہ گئے، ان کے کردار کا قدر ناپ رہی ہے دنیا، ارے ان کے کردار کا قدر ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ دیوانوں کے قد نہیں ناپے جاتے تو ان کو دیوانگی کا سبق سکھانے والوں کے قد کون ناپے گا؟ تو وہ عظیم علم والے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی۔ مگر یہ بھی دنیا میں لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی کو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، حالانکہ ان کا نام بظاہر مسلمان ہے تو کام ایمانداری سے علم مصطفیٰ کو بتانا۔ اچھا پھر پرابلم کیا ہے؟ ان کو اگر کہو کہ آپ کے علامہ یہ نہیں جانتے تو غصہ آئے گا، آستین چڑھا کر کہیں گے ہمارے حضرت کے علم پر اعتراض کرتے ہو، لیکن کم بخت آقا کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، بس شرماتے نہیں ہیں۔ ان کو کوئی حیا اور غیرت نہیں آتی ہے اس وقت، ایسے بھی پنپتے ہیں لوگ۔ اب ایسے ماحول میں عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، پوری گولی ہے۔ اب شیخ الاسلام جن کو مدینہ منورہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی شمع روشن کرنے کے لیے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، ذرا ان کا بھی انداز دیکھو کیسے اپنے آقا کے فرامین کو بتایا اور آقا کی شان سے امت کو روشناس کروایا۔ وہ کہتے ہیں اشعار کی زبان میں، جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہے واقف موت سے ہر ایک بشر کی شاہدی۔ اب یہ عقیدہ پڑھا رہے ہیں مولانا، یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں حضرت والا، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ والا طریقہ، صحابہ والی نماز، صحابہ والا مسواک، صحابہ والا انداز، تو کہتے ہیں صحابہ والا ایمان بھی تو ہو، صحابہ والا اعتقاد بھی تو ہو۔ اعتقاد تو جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں. وہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جان دے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس گلی سے چلے گئے تو ٹھوکرے مقدر بنے گا, ٹھوکرے کھانا ہی مقدر بنے گا. تو آپ غور کیجئے سیدی شیخ الاسلام کیا فرما رہے ہیں. جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین, جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کی شاہدین. کیا سمجھے بھائی؟ یعنی جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں سب یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہر بشر کی, ہر انسان کی موت کے ٹائم سے وقت سے واقف و باخبر ہے. کون کب مرے گا مرنے والے کو بھی نہیں معلوم, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے موت کے ٹائم سے واقف ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, آپ اشعار میں بیان فرما رہے ہیں. یہ عقیدے کی جان ہے علم رسول کو ماننا. جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہے واقعی موت سے ہر ایک بشر کی شاہدی. یہ علم ہے کہ ہر ایک کے مرنے کے ٹائم سے واقعی. اب آگے اختیار علم رہا تو اختیار بھی حضور کا بتا رہے ہیں. بلکہ تاخیر اجل چاہے تو کچھ دقت نہیں, یعنی وقت ٹلانا بھی چاہے تو اللہ نے وہ اختیار اور پاور دیا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں, کوئی زحمت نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی الجھن نہیں, کوئی دقت نہیں, کوئی زحمت نہیں. بلکہ تاخیر اجل, اجل کہتے ہیں فکس کردہ ٹائم, مقررہ ٹائم جو آئے تو نہ ٹلے. وہ ہمارے لیے ایسا ٹائم جو نہ ٹلے, اور محبوب وہ ہے جو کہے تو وہ نہیں ٹلے. بلکہ تاخیر اجل چاہے تو کچھ دقت نہیں, جس کی جو مرنے کی ذات ٹھہراتے وہ مرتا وہی. جس کے لیے فرما دے یہ یہاں مرے تو یہیں مرے, ایسا نہیں کہ ایک انگل برابر بھی آگے پیچھے ہو. جس کی جو مرنے کی ذات ٹھہراتے وہ مرتا وہی. اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں, یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں. یعنی جنتیوں کا جہنمیوں کا پورا ریکارڈ مصطفیٰ کے علم میں مبارک میں ہاتھ میں پورا ان کا ریکارڈ اور ان کی فائل, ان کا رجسٹر تھا, نقش مقدر تھا کہ قسمت میں اللہ نے کیا لکھا ہے ہاتھ میں تھا. ابھی عقیدے کے اشعار ہے نا بھائی. اچھا چلیے ذرا تشریح بھی کر دیتا ہوں میں اور واضح ہو جائے. بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور میں تو بچوں کو پڑھانے کا ہی عادی ہوں. میرے کو اچھا لگتا ہے بچوں کو پڑھانے میں, مزہ ہے, اور چھوٹے بچوں کو پڑھانے میں اور مزہ, کیونکہ یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے. یہ آپ لوگ آج کے بچے ہیں, کل آپ بھی یہ منبر اور محراب کو سنبھالنے والے ہیں. آج یہ جو نظر آتے ہیں یہ جوان, یہ بھی کل ایسے ہی تھے جیسے آپ. اس وجہ سے ہمیں اچھے لگتے ہیں بچے, سمجھ رہے ہیں. بچے شریر ہوتے ہیں بولتے نہیں, جو بظاہر شرارت بھی کرے تو وہ بہت آگے ترقی بھی کرتے ہیں. صلاحیت اللہ نے دی ہے, آگے بڑھو. تو سمجھو ذرا عقیدے کی بات, تاکہ آپ جب بزرگ ہو جائیں تو کوئی آپ کو اس وقت بھی اس عقیدے سے ہٹا نہ سکے. تو اب حضرت کیا بیان کر رہے ہیں, جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے امتیوں کے موت کے ٹائم کو جانتے ہیں, اور اللہ نے وہ بھی اختیار دیا کہ اس کو ٹلانا چاہے تو کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. پھر یہ بھی فرما رہے کہ کسی کے مرنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دیے تو وہ ٹلتا بھی نہیں مرتا, اور ہر ایک کے موت کا آپ کے پاس جنتی ہونے کا دوزخی ہونے کا پروانہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا. یہ بات ان شعروں سے معلوم ہوگی. اب ایک ایک کو ذرا مختصر طریقے پر آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بامقصد جلسہ ہو ہمارا اور کچھ لے کر ہم جائیں. بھائی سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر شریف کے موقع پر, کل بدر کا معرکہ بپا ہونے والا ہے, ایک دن پہلے ہی کیا کیے,
اپنے صحابہ کرام کے سامنے ایک منظر ایسا بھی پیش کیے کہ جو منظر تاریخ کے سینے میں ایسا محفوظ ہے کہ اس سے آج بھی اجالا نہیں رہا۔ کیا؟ مسلمان بظاہر 313، دشمن ہے 1000، اور ان کے پاس ہے ہتھیار اور یہ ہے بے ہتھیار۔ ادھر سے ہے ساز و سامان، ادھر سے نہیں ہے کچھ ساز و سامان۔ ایسی صورتحال میں کوئی بڑا سے بڑا ذہین و فطین اور دانشور و ریفارمر، کوئی بڑا سے بڑا سپہ سالار بھی قطعی طور پر یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میری یہ کم افراد پر مشتمل فوج جیتے گی، مگر وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن پہلے لکیر کھینچ کر فرماتے ہیں یہ جگہ جو میں بتا رہا ہوں فلاں شخص یہاں گر کے مرے گا، اور ایک لکیر کھینچ کے فرماتے یہاں فلاں شخص مرے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ھذا مصرع فلان، یہ فلاں کے ہلاک ہونے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، یہاں دم توڑے گا، یہاں مرے گا۔ یہ لکیر کھینچ کے بتا دیے، اور وہ صحابہ کتنا بڑا ان کا احسان ہے، انہوں نے بھی اس کو ایسا محفوظ کیا کہ آنے والے ہر زمانے میں اس سے تذکرہ ہوگا۔ اب دوسرا دن آیا تھا، معرکہ بقا ہوا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر نظر جمائے ہوئے تھے، جس شخص کا نام لے کر فرمایا وہ یہاں گرے گا، سرکار کے نشان کے ایک انگل آگے ہٹا نہ پیچھے ہٹا، بال برابر بھی فرق نہیں، گر کے دم توڑا۔ تو جس کی جو مرنے کی جا کہراتے وہ مرتا وہی، بتاؤ کس کا اختیار؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اختیار۔ علم بھی اللہ نے دیا، پاور بھی دیا۔ پھر ہر ایک جنتی دوزخی کا دفتر ہاتھ میں ہے، کیا بات؟ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے جو مشکات المصابیح جلد اول میں بھی ہے، اور ابو الحسنات محدث لکن رحمۃ اللہ علیہ کی زجاجۃ المصابیح کے اندر بھی جلد اول میں موجود ہے۔ ہمارے نظامیہ میں مولوی اول میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو مولوی میں ابھی پہلے سال میں بچہ جاتا ہے تو اس کا عقیدہ سنوارا جاتا ہے، سمجھے؟ جامعہ اہل سنت کا مرکز ہے، وہاں یہ عقیدے سکھائے جاتے ہیں، نہیں پڑھائے بھی جاتے ہیں بلکہ پلائے بھی جاتے ہیں۔ ایک چیز کا پڑھانا ہے، ایک کا پلانا، سمجھ گئے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ میں کدا ہے جامع نظامیہ عشق و محبت کا، وہ گلشن ہے علم مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ کیا حضرت کے کہنے صاحب فرما رہے ہیں کہ اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ کیسے تھے سن لیا حدیث پاک۔ رسول کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، کس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے مبارک دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے سیدھے ہاتھ مبارک میں جو کتاب تھی اس کے بارے میں فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، اے میرے صحابہ یہ مبارک کتاب رب العالمین کی طرف سے آئی کتاب ہے۔ صحابہ کو بتلا کر فرماتے یہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ فی اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم، یہ کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں، جنت میں جو جائیں گے ان سب کے نام اس میں ہے، اور ان کے باپوں کے، داداؤں کے، قبیلوں کے، خاندانوں کے نام ہیں۔ اسماء آبائہم و قبائلہم، ان کے قبیلوں کے بھی نام، اسماء قبائلہم۔ ایک کتاب ہاتھ میں لے کر کیا فرمائے بولو؟ یہ جنتیوں کی لسٹ ہے، اس کے اندر اس میں ان کے بھی نام، باپ دادا پردادا سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک پورے نام، اور قبیلے کے بھی نام ہیں۔ حضرت آدم کے اولاد کے قبیلے بن گئے نا، قبیلوں میں شاخیں ہیں، ہر شاخ ہر قبیلے کا نام۔ اچھا صاحب پھر کیا ہے؟ ثم اجمل علی آخرہم، لاسٹ میں ٹوٹل بھی لکھ دیا گیا، یعنی
پہلے انسان سے لے کر آخری قیامت جب آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تب تک کہ ہر فرد میں جو جنتی ہے ان سب کے نام اس میں ہے، اور آخر میں کل تعداد اتنی ہے یہ لکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے سنیے، فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، تعداد ایسی طے ہے کہ نہ اس میں ایک فرد کا اضافہ ہونے والا ہے، نہ ایک فرد کی کمی ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے مرحلے میں جو جنت میں جائیں گے ان کے نام بھی ہے، پھر شفاعت سے بخشے جان کر جو جائیں گے ان کے بھی نام ہے، اور بالآخر اخیر میں جو جنت میں جائے گا اس کا بھی نام ہے۔ یہ فرد کا نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، یہ سارا ٹوٹل ہے میرے سیدھے ہاتھ میں، سمجھ رہے ہو؟ صحابہ سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اپنے دوسرے مبارک ہاتھ میں کتاب جو تھی اس کا تذکرہ کیا، ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم۔ یہ کتاب ہے رب العالمین کی بارگاہ سے آئی ہے، اس میں دوزخیوں کے نام، دوزخیوں کے باپوں کے داداؤں کے نام اور قبیلوں خاندانوں کے نام، اور لاسٹ میں ٹوٹل کل تعداد بتلا دی گئی، اس میں نہ ایک اضافہ ہوگا نہ ایک کمی ہوگی، بالکل کوئی کمی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوزخیوں کا یہ لسٹ، جنتیوں کا یہ دفتر، دونوں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام دونوں کو آسمان کی طرف ہواؤں میں حضور نے آپ بھیج دیا، چلے گی، اڑ گئی کتابیں، چلے گی، یہ بتایا حضور نے۔ اب یہ تو حدیث پاک ہے، پڑھنے والے علماء طلباء، آپ کو ہم کو کون پڑھا رہا ہے؟ شیخ الاسلام اس کو شعر میں ڈھال دیے، اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، بولتے جاؤ، اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں۔ اہل خلد کا مطلب، خلد جنت کا نام ہے، اہل خلد جنت والے، نار دوزخ کو کہتے ہیں، عہد والے، اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ میں تقدیر ہے کیا؟ ارے مصطفیٰ کو وہ حال ہے کہ تیری میری قیامت تک آنے والوں کی، جنتیوں کی بھی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، تو دوزخیوں کی تقدیر بھی ان کے ہاتھ میں۔ اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ کتنا زور ہے، اور جملے بھی کتنے سادے سیدھے ہیں۔ ایک استاد کا کام کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھانا نا۔ حضرت ایسے استاد گزرے ہیں کہ سمجھا رہے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ میں آ جا رہا ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ اتنا بڑا مضمون آپ کو میں سنایا، تو ایک طویل حدیث تھی نا، کتنا اچھے انداز میں دو مصرے میں ڈال دیے جی، دو ہی مصرے ہیں، اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یہ ایک مصرع ہے، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ دوسرا مصرع، دو مصرے ملے تو کیا بنتا؟ ایک شعر۔ وہ کیسے اہل سنت کے شعر ہے کہ ایک شعر میں پورا مضمون عقیدے کا حدیث پاک کی روشنی میں ڈال دیے۔ یہ ایک شعر، اب ان کے ایک شعر کا یہ عالم ہے، دیگر اشعار کا عالم کیا ہوگا؟ اشعار کا یہ عالم ہے تو اشعار والوں کی کتاب میں تو تصحیحات ان کا کیا عالم ہے؟ اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ ایک شعر ہے، دیکھو کتنا مضمون ہے۔ پھر جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہے واقف موت سے ہر ایک بشر کے شاہدی، کہ ہے واقف موت سے ہر ایک بشر کی شاہدی، ہر بشر کی موت کے وقت سے واقف، بلکہ تاخیر اجل چاہے تو کچھ دقت نہیں، جس کی جو مرنے کی جا ٹھہراتے وہ مرتا رہی۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ، کتنا پیارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ حضرت کتنے آسانی سے یاد دلا دی، الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان، جیسا یاد دلاتے، یاد دلا دینے کا اشارہ ہے، یاد دلائے تو کبھی بھٹکتا ہی نہیں بچہ شروع سے۔ یہ ہے عقیدہ، اور وہ کہاں لکھے؟ یہ مدینہ شریف میں لکھے۔
یہ نعت پاک حضرت مدینہ شریف میں لکھی، مدینہ شریف میں قیام کے دوران لکھے۔ آپ سچ بتاؤ، مدینہ شریف تو آپ بھی جاتے نا بھائی، ہم بھی جاتے اور بھی لوگ جاتے ہیں، مولانا بھی ابھی جانے والے ہیں 2 دن کے بعد، تو جاتے ہیں آتے ہیں، مگر مدینہ شریف سے سچی بات بتاؤ، جاتے آتے وقت کیا لاتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ اور حاجی صاحبان، عمرہ کو جانے والے صاحب، ایک تو دعائیں کر کے آتے، دعائیں کر کے آتے، یہ تو لاتے کیا ہاتھ میں، کھجور شریف لاتے، زمزم شریف لاتے، یہ تو سب لاتے، بس اوقات ٹوپیاں لاتے بچوں کے لیے، مسواک لاتے، تسبیحات لاتے، کبھی کبھی کوئی اپنی حیثیت کے مطابق گفٹ لا لیتے، کوئی تحفے تحائف لا لیتے۔ میں یہ نہیں لاؤ نہیں بولوں، اس پر کوئی نہیں کرنا بلکہ میں تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک اپنا انداز محبت ہے، چلو وہاں کا تبرک ہے، وہاں کی یادگار ہے، لیکن ہم ذرا شیخ الاسلام کی بارگاہ میں چلے۔ اے شیخ الاسلام، حضرت آپ ہمیں بتائیے، آپ مدینہ شریف گئے تھے تو کیا لائے، کیا لائے تھے؟ آپ بھی لائے ہوں گے، اور ہم تو ایک آپ 10 دن کے اندر ٹھہر کے لائے تو لاتے، آپ 3 سال کے بعد آئے تو کیا لائے ہوں گے؟ مدینہ شریف میں 3 سال تک رہے، اس عرصے میں کیا کیا لائے ہوں گے آپ؟ ہمارا بھی خیال ہے کہ ہم جانیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے بڑے مدینہ شریف سے کیا لائے۔ جاننا چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے بچوں، تم بھی جاننا چاہ رہے ہیں حضرت کیا لائے؟ اب سنو حضرت کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دلچسپ بات ہے، میں بالکل الگ انداز کی تقریر کر رہا ہوں۔ حضرت کیا لائے؟ پہلی بات تو یہ کہ مدینہ شریف میں رہنے کے دوران حضرت کو خیال آیا کیا کرنا چاہیے، مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا ہو رہی ہیں، درود پاک ہو رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی، حضرت کے دل میں خیال آیا کہ اس قیام کے دوران میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کچھ اشعار لکھوں گا، یہ خیال آیا، مگر اس کے ساتھ یہ خیال آیا میں تو کسی کے پاس شعر و شاعری کا فن سیکھا نہیں، بغیر سیکھے کہ کوئی فن کیسے آتا ہوں، پڑھنا پڑے گا نا، ہر چیز کا ایک فن ہے، ہر فن کا ایک طریقہ ہے کہ سیکھنا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ کسی سے یہ فن سیکھا نہیں، پھر اچانک خیال آیا تو ساتھ یہ بھی خیال آیا، ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعتیہ اشعار سے خوش ہوتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم فرمائے تھے کہ اے حسان ممبر پر کھڑے رہ کر میری نعتیں بیان کرو، تو میرے آقا کو نعتیں سننا پسند، چلو حضور کی پسند کی چیز ہے، کوشش کریں گے کہہ کر آپ نے اشعار لکھنا شروع کی۔ قرآن کریم میں، احادیث کریمہ میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، آپ کی میلاد پاک کے بارے میں جو بیانات آئے ہیں، عقیدے کے بارے میں، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں، آقا کے دربار کے آداب کے بارے میں، آپ نے سوچا اس کو کیا کرنا، شعر کی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ اور اشعار کیا ہے؟ نعتیہ شان کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، آقا کے دربار میں پیش کر دیں گے، یہ سمجھ کر اشعار لکھنا شروع کریں۔ تو اس قیام کے دوران اشعار لکھیں، جب اشعار لکھے تو پھر خیال آیا آپ کے دل میں کہ یہ اشعار کی تشریح بھی کرنا چاہیے، تاکہ اس کا ماخذ کیا ہے، میں یہ مضمون کہاں سے لے کر شعر میں پیش کیا ہوں معلوم ہونا چاہیے۔ تشریح کریں تو انوار احمدی کے نام سے کتاب کھل گیا، یہ مدینہ منورہ میں ہو، 3 سال قیام میں یہ چل رہا اردو میں، یہ تو اردو والوں کے لیے ہے۔ حضرت تو بہت بڑے علامہ ہیں، وقت کے امام ہیں، بادشاہ کے استاد تھے، محبوب علی بادشاہ کے استاد تھے مدینہ شریف میں جانے سے پہلے، بادشاہ کے استاد پوری ملک میں سب سے بڑی شخصیت کو بناتے تھے۔ حضرت کیا کی اور ایک کام کی، مدینہ منورہ کی لائبریریوں میں جو احادیث شریفہ کی کتابیں تھیں، آپ اس کو کیا کرنے لگے، اپنے ذاتی پیسوں سے نقل کرنے لگے، کتابیں اس کی کاپیاں بنانا۔ آج کل تو یہ زیرکس کی مشینیں آ گئی، پہلے کہاں تھی بھائی، بس قلم سے اس کو لکھنا شروع کر۔ اب جب آقا کا حکم آیا کہ اے انوار اللہ، مدینہ شریف میں تمہاری حاضری منظور ہے، تمہارا قیام مقبول ہے، مدینہ شریف سے آپ دفن جاؤ۔ ابھی میں آیا تو آپ اس صاحب سے سن رہے تھے، آپ میں واقعہ نہیں دوہرا رہا ہوں، میں آپ کو اس میں سے پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ مدینہ شریف کو آقا کے حکم سے گئے، آقا کے حکم پر مدینہ شریف سے ہندوستان آئے، اب کیا لائے یہ سمجھانے کے لیے بول، ہم لوگ کھجور لاتے، زمزم لاتے، تحفے تحائف لاتے، لیکن یہ عاشق مصطفیٰ 3 سال رہ کر جب ہندوستان کو لوٹے تو ساتھ میں مصطفیٰ کی احادیث کے ذخیرے لے کر آئے تھے، کنز و مال لائے ہیں،
اور الجوہر النقی علی سنن البیہقی نامی کتاب لائے ہیں، الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ نامی کتاب لائے ہیں، جامع الاحادیث نامی کتاب لائے ہیں۔ شیخ الاسلام نے وہ کتابیں جس کو دنیا میں کبھی دیکھا نہیں تھا اور کتابیں بھی کبھی صبح کا اجالا نہیں دیکھی تھی، ان کتابوں کو جو مخطوطات کی شکل میں تھی کاپی کروائی اور اس کو ساتھ لا کر دائرۃ المعارف میں اس کو قائم کر کے چھپوا کر دنیا میں پھیلایا ہے۔ تو مدینے کو تم بھی جاتے ہو، میں بھی جاتا ہوں، مگر مجھے بھی اپنے بچوں کا خیال، تم کو بھی اپنے بچوں کا خیال، مگر قربان جائیں شیخ الاسلام آپ کے انتخاب پر، آپ کی محبت پر، آپ وہاں لائے تو اپنے بچوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے اچھوں کے لیے، سچوں کے لیے، پوری امت کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھو مدینے میں جانے والا اور رہنے والا اور آنے والا برابر نہیں ہے۔ جب مدینے کو جانے والے برابر نہیں ہو سکتے تو مدینے والے سے کیسے برابر ہوں گے؟ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، فیضان شیخ الاسلام زندہ باد، نور ضیاء ملت زندہ باد۔ تو مدینے سے ہر کوئی ایک جیسی حالت میں نہیں آتا، آنکھ سے سب کی آنسو بہتے ہیں، مگر کسی کے آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، کچھ کے بہنے کا انداز کچھ اور ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، دل رو رہا ہوتا ہے، آنکھ سے قطرہ بھی نہیں نکلتا، ہم سمجھتے ہیں یوں ہی آ رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے شیخ الاسلام تنہا نہیں آئے، پورے مدینے کو سیدھے سے بسا کے لائے۔ ہم تصور مدینے کو لاتے ہیں، وہ انوار مدینے کو سبو کے لائے ہیں، اور آج بھی اللہ کا شکر ہم بجا لاتے ہیں، دور رہ کر طیبہ سے طیبہ کی ہے طیبہ کی دل میں لگن، ہند میں رہتے ہیں ہم، ہے طیبہ کی دل میں لگن، ہند میں رہتے ہیں ہم، ہے طیبہ کی دل میں لگن، یہ فقط اے شیخ الاسلام آپ کا فیضان ہے۔ ہند میں رہتے ہیں ہم، ہے طیبہ کی دل میں لگن، یہ فقط اے شیخ الاسلام آپ کا فیضان ہے، یہ فقط اے شیخ الاسلام آپ کا فیضان ہے۔ ہند میں رہتے ہیں ہم، ہے طیبہ کی دل میں لگن، یہ فقط اے شیخ الاسلام آپ کا فیضان ہے۔ تو یہ مدینہ شریف سے کتابیں لے کر آئے، اور ایسی کتابیں آج بھی علماء پڑھ کر آپ کو دین سکھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، عرب میں عجم میں دھوم ہے کہ واقعتاً کتنی آپ نے عظیم سرمایہ سے، کتنے بڑے ذخیرے سے امت کو مالامال کیا ہے۔ مدینہ شریف سے کیا لائے؟ کھجور زمزم لائے، موٹی موٹی کتابیں لائے، بڑی بڑی ایک ایک کتابیں سے موٹی موٹی 7 8 جلدوں، آج کل کے حساب سے تو 22 جلدوں میں چھپ رہی ہے کتابیں، وہ ایسی کتابیں لائے شیخ الاسلام، ہزارہ احادیث کا انسائکلوپیڈیا لے کر وہ لاتے، کھجور تو ختم ہو جاتا، زمزم بھی اب تک نہیں رہتا تھا، حضرت بولے میں وہ لاؤں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، تاکہ جب جب کتاب کو دیکھیں گے تو میرے تحفے کی تمہیں یاد آتی رہے گی۔ میں تم کو وہ تحفہ نہیں دینا چاہتا ہوں جس تحفے کا بدل ہو، میں وہ دینا چاہتا ہوں جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ کھجور میں لایا تو کھجور وہاں دے سکتے ہو، مگر میں وہ لا رہا ہوں، اس کے سوا کوئی اس کا بدل ہے ہی نہیں، یہی ہے وہ جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ سمجھے بھائی صاحب؟ ہے شیخ الاسلام۔ اچھا صاحب، نماز پڑھتے ہیں آپ بھی، ہم بھی، ہمارے بھی نماز پڑھنے کے انداز، لیکن شیخ الاسلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جذبہ، کیا ولولہ، کیا کیفیت ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، آپ کے 11 سالہ صاحبزادے وفات پاتے ہیں، اب ہمارا اگر اس عمر کا کوئی پیارا ہم سے رخصت ہو جائے، اکلوتا ہماری آنکھوں کا تارا چلا جائے، سچ پوچھئے ہمارا سہارا جب ہم سے چھن جاتا ہے تو ہم کتنے بکھر جاتے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام کی زندگی میرے آپ کے لیے کیسے نمونہ ہے، ذرا دیکھیے۔ ان کے شہزادے جب
وفات پا گئے مدینہ منورہ میں، تو حضرت شیخ الاسلام خود علیل تھے، بیمار تھے، آپ کی خدمت میں جو تیمارداری کرنے کے لیے مصروف تھے، انہوں نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ حضرت کو اطلاع دیں، کیونکہ حضرت کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر بالآخر آپ سے کہا گیا کہ آپ کے فرزند وفات پا گئے۔ حضرت نے فرمایا مجھے جنازے پر لے چلو، تو اب جنازے پر لایا گیا۔ جب آپ اپنے ایسے موقع پر بچے کو میں ہمارے عزیز دیکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسے الفاظ بھی زبان سے نکل جاتے ہیں، بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ارے ہم کیا بولیں۔ لیکن شیخ الاسلام کا ہوش دیکھیے اس کیفیت میں بھی، تحمل دیکھیے اس سانحے کے بعد بھی کہ آپ آئے، اپنے فرزند سے کہا میرے پیارے بیٹے اب تمہاری میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہونے والی ہے، میرے پیارے بیٹے اب تم دربار حبیب پاک میں پیش ہونے والے ہو، یعنی قبر میں تمہیں کیا اتارا جائے گا، نکیرین آ ہی جائیں گے، اور تیسرا سوال حبیب پاک کی ذات کے بارے میں ہوگا، اور حبیب پاک علیہ السلام کا تمہیں دیدار نصیب ہوگا۔ بیٹا آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہو، میرا بھی معروضہ ہے کہ میرے دربار آقا کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا۔ یہ ہے شیخ الاسلام کا عشق و محبت۔ ایسی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ بات بھی نہیں کر سکتے، دین کی بات کیا کریں گے؟ پریشانی میں کوئی بھی ایسا لفظ نکل جاتا کہ کبھی کبھی شرعی احکام کے خلاف وہ جملہ بن جاتا، لیکن حضرت نے کہا کہ بیٹا تم آقا کے پاس جا رہے ہو، وہاں میرا سعادت ہے۔ اور یہ تو تھا محبت کا انداز عشق رسول کا۔ اب ذرا دیکھیے انتقال سے پہلے حضرت شیخ الاسلام کے شامل مفتی محمد رکن الدین صاحب فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت کو دیکھا، حضرت لیٹے ہوئے ہیں، اٹھنا مشکل ہے، اور مبارک آنکھوں سے اشارہ کر کے کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے جب بغور جائزہ لینا چاہا تو پتہ چلا کہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ وہ کیسی نماز؟ صحت مندی میں بھی نمازیں چھوٹ رہی ہے ہمارے لوگوں کی، یہاں حال کیا ہے؟ آخری سانسوں تک نماز جاری ہے۔ اب اس وقت خیش ہاتھ حرکت نہیں کر رہے، پیر حرکت نہیں کر رہے، اشارے سے پڑھیں گے تو اشارے کے لیے تو دم تو ہونا چاہیے نا، آزان دم نہیں ہو، مگر آنکھیں پلکیں جھپک رہی ہے تو اس میں قیام بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے۔ ایسی نماز کا تو کوئی حکم ہی نہیں ہے، جب آدمی کے اعضاء پر کنٹرول نہیں ہے تو اس پر حکم بھی نہیں ہے۔ بس شیخ الاسلام نے کہا ہے نماز میں تجھے کیسے چھوڑوں، میرے آقا نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا اے میری امت دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک ہے نماز، دوسرا ہے تمہارے ماتحت رہنے والے بیوی بچے اور نوکر چاکر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو شیخ الاسلام آخری وقت ایسی نماز پڑھے کہ کون وہ نماز پڑھنے کا خیال کرتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب آ کر آپ کا علاج جو کیے وہ کہنے لگے حضرت آپ کا علاج مکمل ہو گیا ہے، اب آپ اچھے ہو گئے ہیں، آپ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا، آپ ذرا مغرب کے بعد خبر لیجئے، مغرب کے بعد ذرا خبر لیجئے۔ مفتی محمد رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج یوں ڈوبا، 30 تاریخ تھی جمادی الاولیٰ کی، ادھر سورج ڈوبا، ادھر جمادی الاخری کا چاند افق میں چمکا، ادھر علم کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، سرکار کا وصال ہو گیا۔ تو ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب ذرا مغرب کے بعد خبر لیجئے، تو کتنا اللہ سے تعلق ہے کہ وقت موت سے بھی باخبر ہے، کہہ رہے ہیں ذرا مغرب کے بعد خبر تو لیجئے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھے ہو گئے، اشارہ تھا اب ایسے اچھے ہو جائیں گے کہ پھر کبھی خرابی آئے گی ہی نہیں ہے، جہاں فرزند کو بھیجا ہے وہی ہم بھی چاہ رہے ہیں، ذرا مغرب کے بعد خبر لیجئے۔ شیخ الاسلام صرف امام عشق و محبت ہی نہیں ہے، امام علم و معرفت بھی ہے، امام روحانیت بھی ہے، امام طریقت بھی ہے، وہ صداقت کے بھی امام ہے، وہ روحانیت کے بھی امام ہے، وہ ولایت کے بھی امام ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے ولایت، کس کو معلوم کہ کب وقت آنے والا ہے، لیکن جب مرضی مولا کے تابع زندگی ہوتی ہے تو اللہ موت کے وقت بھی کہتا ہے پوچھ میرے بندے سے کہ وہ آ رہا ہے تو آنے دے،
اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو اے فرشتے واپس آ جا۔ شیخ الاسلام نے کہا نہیں میرے فرشتے تیرا شکریہ، میں تجھے واپس نہیں بھیجتا، اس لیے کہ تو پیغام لے کر آیا ہے، مدینے میں رہنے کی آرزو تھی مگر یہاں میرے آقا نے بھیجا ہے، اب تو مدینے والا بھی بلا رہا ہے، عرش والا بھی بلا رہا ہے، اس لیے اس ٹائم میں تنانا نہیں چاہتا ہوں، بس سورج کے ڈوبنے کا انتظار ہے۔ وصل یار کی کس کو آرزو نہیں آتی، ہے طلب میں ہم لیکن جستجو نہیں آتی، وصل یار کی کس کو آرزو نہیں آتی، اس یار سے ملنے کی آرزو کس کو نہیں ہے، ہاں طلب میں رہتے ہیں مگر جستجو نہیں آتی، جستجو چاہیے تاکہ اس سے گفتگو بھی ہو سکے اور اس کی بارگاہ میں باریابی بھی ہو سکے۔ حضرت شیخ الاسلام کہتے ہیں مرغ بسمل میں گزاری شب تمام، بس تمہاری سخت جانی دیکھ لی، اپنا بھی مضمون سمجھا انورا، بس تمہاری نقطہ دانی دیکھ لی، جہاں میں ہے جلوے عیاں کیسے کیسے، یہ مہماں ہے دل میں نہاں کیسے کیسے، ذرا دیکھو انور کے انوار غیبی نہاں کس قدر ہے عیاں کیسے کیسے، کس قدر انوار ظاہر ہو رہے ہیں، یہ دیکھو کس قدر پوشیدہ ہے وہ بھی تو دیکھو، کس کے لیے ہے یہ سب، تمہارے ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ایسے عاشق، ایسی محبت و بارکتگی میں زندگی گزاری، جامعہ نظامیہ کو قائم کرنے والے امام کتنے اونچے امام ہے، ذرا دیکھیے گا ان کی روحانیت دیکھیے گا، عشق و محبت کا انداز دیکھیے گا، اور خود تعلق رسول پاک کی شان دیکھیے گا، صبر کا انداز دیکھیے گا۔ ارے میرے پیارے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں پراپرٹیوں کی تقسیم پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ بولیے، جامعہ نظامیہ کو آئیے، دارالفتہ میں بیٹھیے، صبح سے شام تک صرف کیا سوال کر رہے ہیں اور کیا لوگ تحریری طور پہ لکھ کے لاتے ہیں سوالات، اس کو دیکھیے تو آپ دنگ رہیں گے۔ وہ تقسیم پراپرٹی کے اوپر اختلاف، بھائی کچھ کہہ رہا ہے، بہن کچھ کہہ رہی ہے، یہ والد کہہ رہے ہیں، بیوی یہ کہہ رہی ہے، فلاں کر رہے ہیں، نئی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہر کوئی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چلو صاحب، یہ ہمارا آپ کا انداز ہے، ذرا ہم اپنے امام اہل سنت کو دیکھیں، امام عشق و محبت کو دیکھیں، ہم اپنے مجدد کو دیکھیں، اپنے جبل الاستقامت کو دیکھیں، استقامت کے جو پیکر ہے پہاڑ جیسے۔ حضرت شیخ الاسلام کا بھی ایک وقت آیا تھا، ایک بھائی ہے حضرت کے اور ایک حضرت ہے، وہ مولانا امیر اللہ صاحب، یہ مولانا انوار اللہ صاحب، وہ بھائی صاحب اور یہ بھائی صاحب، دو بھائی ہیں، دونوں حضرت کے شہزادے ہیں، حضرت مولانا شجاع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھو صاحب، شیخ الاسلام کے والد بزرگوار نے اپنا جو وظیفہ ہے جاری کرنا چاہا، شیخ الاسلام کی شادی ہو گئی اور ابھی بچے کچے ہیں آپ کے، ظاہری اسباب معیشت کے وسائل نہیں ہیں، معاشی تنگی کا دور چل رہا ہے۔ آپ اپنے ابا جان سے فرماتے ابا حضور جو کچھ ہے میری خواہش ہے میرے بھائی کے نام کر دیجیے، اس لیے کہ یہ کم عمر ہے، اس عمر میں معاشی مسائل کا بوجھ ان کے کندھے پر ڈالا جانا گوارا نہیں کیے۔ میں تھوڑی عمر زیادہ رکھتا ہوں، میں اپنی زندگی کو دیکھ لوں گا حضور، میرا حصہ بھی میں ان کے حق میں 10 بٹا، آپ جیتے بھی تقسیم کر رہے ہیں، پورا بھائی کو دے دیجیے۔ موت کے بعد میراث میں لے کر دینا پڑتا ہے، لیکن زندگی میں والی بات رہے تو کہا نہیں، یہ پورا بھائی کو دے دیجیے، اس لیے اس عمر میں ان پر یہ بہت مشکل ہے، وہ اٹھائیں گے نہیں، پریشان ہو جائیں گے۔ ایسا دل رکھنے والا اپنے بھائی کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل زندگی کے آج کوٹ کچہریوں تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم جن کو سلام محبت پیش کر رہے ہیں وہ امام ہے کہ یہاں بھی ہمیں ایثار کا جذبہ دلا رہے ہیں، ایثار، قربانی۔ ہم کو خود ہر چیز ہضم کر لیتے ہیں، گھر کے اندر لا کے چھپ کے کھاتے ہیں، گھر میں رہنے والوں کو جو نہیں چاہتے۔ ہمارے شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں ایک صاحب آپ سے تذکرہ کیے کہ کچھ لوگ مدینے میں ایسے بھی ہیں مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے مدینے پاک کی مٹی کو پانی میں گھول کے پیتے ہیں، مگر ہاتھ پھیلا کر کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔ اتنی چیز شیخ الاسلام کو رلا دی، آنکھ سے آنسو ہے کہ بہ رہے ہیں، تھمتے نہیں۔ کہا ایسے بھی اساقہ کے دربار میں عشاق رہتے ہیں کہ جو کمزوری معیشت کی وجہ سے
مٹی کو پانی میں گھول کے پیتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ایک انجمن ہم قائم کرتے ہیں امداد باہمی، جس کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی خدمت میں نذرانے پیش کریں، ہدیے پیش کریں، تاکہ وہ حضرات اس نوبت کو نہ پہنچے. یعنی کوئی عالم اپنے مسجد میں تقریروں سے تو لوگوں کو گرما سکتا ہے، سماج میں اتر کے ان کی کمزوریوں کو جان کر ان کی پریشانیوں کا حل کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. کہ شیخ الاسلام ایسے شیخ الاسلام ہے، بہرحال ان کی زندگی کے بارے میں کیا کہوں میں، بالآخر یہی کہنا پڑے گا جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. اللہ سے میری دعا ہے مولا تعالی حضرت کا بابر کا ذکر اس مسجد میں بیٹھ کر محبت سے کرنے کی سعادت انہیں بخشی ہے، سننے کی سعادت ان حضرات کو بخشی ہے. تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ یہ جو محبت سے اہتمام کیے ہیں ان کے اس اہتمام کو قبول فرما اور سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما. تیرے حبیب کا سچا ہمیں جانثار عاشق محب وفادار امتی بنا دے. اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی صالحین کو پیدا فرما، تیرے حبیب کے وفادار غلاموں کو پیدا فرما. اے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما، وحشت و دہشت و بربریت کا خاتمہ فرما، یکجہتی خلوص و محبت کی زندگی عطا فرما، علم و عمل میں ترقی عطا فرما، اقبال کو بلند فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خدا لا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان قدم خاتمہ، اگر دعوتم رد قنی بر قبول منو دست دامان آل رسول، الت خیل خواجگان نقشبند کار دنیا عاقبت محمود باب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین.